علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ سبھی کو معلوم ہے کہ میں کلاس 10 درخشاں دوم کی تیاری کرا رہا ہوں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ سبھی نے ادب کی پہچان عبد المغنی کے بارے میں پڑھا۔ آج کا یہ ویڈیو آریہ بھٹ اور تریگنا کے اوپر یہ ویڈیو بنایا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بچے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سبھی بہت ہی بہترین طریقے سے ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے اور ایگزام بھی آپ کا قریب ہے، لہٰذا میں بہت ہی شارٹ ٹائم میں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو سبھی بچوں سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کا یہ ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سبق آریہ بھٹ اور تریگنا، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سامنے لکھا ہے آریہ بھٹ اور تریگنا۔ اب اسی کے اوپر آج بات ہوگی۔ پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 میں کہہ رہے ہیں کہ عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے سنہرا دور کسے کہا جاتا ہے؟ تو گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے اس دور کے حکمراں علم دوست اور انصاف پسند تھے۔ اس دور کے جتنے بھی حکمراں تھے وہ علم دوست تھے، یعنی علم کو چاہنے والے تھے اور انصاف پسند تھے۔ اگلا ہے آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسداں کا تعلق اسی دور سے تھا۔ اب آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ یہ کوشچن اکثر پوچھا جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سنہرا دور سے تھا یا گپت دور سے تھا، جو بھی ہو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ آریہ بھٹ اپنے وقت کا عظیم ماہر علم نجوم، علم ریاضی اور علم الجبر تھا۔ آریہ بھٹ جو تھے وہ اپنے وقت کے ایک عظیم ماہر علم نجوم، علم نجوم بولتے ہیں سیاروں کا علم رکھنے والے، ستاروں کا علم رکھنے والے۔ علم ریاضی بولتے ہیں میتھمیٹکسین، یعنی میتھمیٹکس کا علم رکھنے والے۔ اور علم الجبر مطلب بولتے ہیں بہت ہی مستحکم، جس کے پاس علم ہوتا تھا اسے کہتے ہیں۔ اگلا ہے کہ مشہور ماہر علم ریاضی پائتھاگورس کی رہنمائی آریہ بھٹ نے کی۔ اب آریہ بھٹ نے کس کی رہنمائی کی؟ تو پائتھاگورس کی رہنمائی کی۔ یہ اکثر کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ آریہ بھٹ کی پیدائش پٹنہ کے مغرب میں کھگول میں ہوئی۔ یہ کھول لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہو گیا، کھگول آپ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کھگول۔ یہ ٹائپنگ میں کچھ مسٹیک ہوا ہے، کھگول ہوگا یہاں پر۔ کیا ہوگا؟ کھگول۔ چلیے اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ کھگول، اگلے پوائنٹ میں بتایا کہ کھگول کے معنی علم نجوم سے ہوتا ہے اور آریہ بھٹ کا تعلق علم نجوم سے تھا۔ دیکھیے اوپر میں کھول لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، کھگول آپ پڑھیں گے اس کو۔ چلیے کھگول کے معنی علم نجوم سے ہوتا ہے اور آریہ بھٹ کا تعلق علم نجوم سے تھا۔ کہہ رہے ہیں آریہ بھٹ کی تاریخ پیدائش 476 عیسوی ہے اور 564 میں یعنی 88 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی اگر سچ پوچھا جائے تو آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے بارے میں مستحکم طور پہ تو صحیح ڈھنگ سے کسی کو معلوم نہیں، لیکن قیاساً اور قارئین سے پتہ چلتا ہے کہ 476 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 564 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ گویا کہ ٹوٹل 88 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ کہہ رہے سائنس کے محققین لکھتے ہیں کہ آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے 30 کلومیٹر جنوب میں مسوڑی کے نزدیک تریگنا میں اپنے تحقیقی کاموں کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کیا۔ تریگنا میں اپنے تحقیقی کاموں کے لیے یعنی ریسرچ کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کیا، مطلب ریسرچ سینٹر قائم کیا۔ تریگنا میں ہی آریہ بھٹ نے اپنے مشہور تصنیف آریہ سدھانت اور تنتر کو لکھا تھا۔ یہ جو آریہ سدھانت اور تنتر یہ کن کی کتاب ہے؟ تو آریہ بھٹ کی کتاب ہے، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا پوائنٹ ہے کہ آریہ بھٹ نے ہی اپنی تحقیقات سے ثابت کیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کی گردش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ میں پورے چیپٹر سے پوائنٹ آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے۔ علم ریاضی میں صفر کا تصور
आर्य भट्ट ने ही पेश किया। ये सिफर, ये क्या है? सिफर उर्दू वर्ड है, इसमें ज़ीरो को सिफर कहते हैं। ज़ीरो को क्या बोलते हैं? सिफर। इसको इंग्लिश में ज़ीरो बोलते हैं, हिंदी में शून्य बोलते हैं और उर्दू में सिफर कहते हैं। तो ये सिफर वर्ड ज़रूर याद रखेंगे। सिफर वर्ड अक्सर पूछा जाता है। सिफर उर्दू में सिफर को उर्दू में ज़ीरो को क्या कहते हैं। अब कह रहे हैं सूरज ग्रहण 2009 को देखने के लिए सही जगह की तलाश व जुस्तजू आर्य भट्ट की किताबों के मुताले से ही किया। अब सूरज ग्रहण 2009 में जो सूरज ग्रहण लगा था, मुकम्मल सूरज ग्रहण जो 1 सदी के बाद आता है, उसका सही तरीके से जो तलाश व जुस्तजू जो की गई वो कहाँ से की गई? आर्य भट्ट की किताबों से की गई। अब ग्रहण किसे कहते हैं वो हम जानते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात की जा रही है। कह रहे हैं कि किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। हम ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। 2 तरह की ग्रहण, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण। एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण, याद रखेंगे। कितने ग्रहण से? 2 तरीके के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। अब सूरज ग्रहण किसे कहते हैं वो देखते हैं। कह रहे हैं कि चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है, यानी घूमता है, ज़मीन के चारों तरफ घूमता है और ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है। ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है। चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया, जुज़वी बोले तो थोड़ा सा साया और मुकम्मल साया बोले तो पूरा साया किस पे पड़ता है? सूरज मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर आने में मुज़ाहमत पैदा करती है, यानी उनको दिक्कत महसूस होती है उसको, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। जुज़वी साया डालने पर जुज़वी सूरज ग्रहण और कुल्ली साया डालने पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। तो ये तो सूरज ग्रहण के बारे में आ गया। अब आगे एक चीज़ और मैंने पॉइंट दिया है कि लेकिन इतनी बात तय है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण 100 साल की तवील मुद्दत के बाद ही होता है। देखिए मैंने पहले भी बताया और इसको तो आप एकदम अपने नोटबुक में लिख ही लें। अगला पॉइंट है कि चांद ग्रहण किसे कहते हैं। कह रहे कि चांद ग्रहण ज़मीन का वो साया जो ज़मीन की गर्दिश के बाइस यानी कारण कुर्रा ज़मीन के चांद और सूरज के दरमियान आ जाने से चांद की सतह पर पड़ता है और तारीक नज़र आने लगता है। चांद ग्रहण कभी जुज़वी होता है और कभी पूरा, ये उसकी गर्दिश पर मुनहसिर है। अब उसकी गर्दिश जैसी होगी उसी तरीके से ये चांद ग्रहण भी होगा। ये साल में 2 मरतबा एक दूसरे के सामने आ जाता है, जिससे एक का साया दूसरे पर पड़ता है। चांद पर साया पड़ता है तो चांद ग्रहण और सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण कहलाता है, याद रखेंगे। अगर चांद पर साया ज़मीन का पड़े तो वो चांद ग्रहण, और अगर ज़मीन का साया सूरज पर पड़ जाए तो वो सूरज ग्रहण कहलाता है। अब आगे है अगला पॉइंट कि तिरिगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूढ़ी पर सब डिवीज़न में वाक़ है। अब तिरिगना कहाँ पर वाक़ है? तो पटना से दक्षिण 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूढ़ी सब डिवीज़न में वाक़ है। पटना गया रेलवे लाइन में मसूढ़ी स्टेशन का नाम तिरिगना रखा गया। अब मसूढ़ी रेलवे स्टेशन का नाम तिरिगना क्यों रखा गया? तो इसलिए रखा गया क्योंकि वो उसी इलाके में आता है, उसी जोग्राफिया में आता है, इस वजह से। कह रहे तरीगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी तक फैला हुआ है। देखिए अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरीगना का इलाका किस नदी के साहिली इलाके पर वाक़ है, तो आप क्या कहेंगे? पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी तक फैला हुआ है। तरीगना के महल वक़ूफ़ से पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फ़िज़ा साफ़ रहती है। तरीगना एक ऐसी जगह है जहाँ पर सालों भर फ़िज़ा क्या रहती है? साफ़ रहती है। यही वजह है कि आर्य भट्ट ने अपने जोग्राफियाई तहक़ीक़ के लिए इस मुकाम को मुंतखब किया, यानी चुना, और वहाँ अपने तहक़ीक़ के लिए एक तजुर्बागाह बनाया, यानी रिसर्च सेंटर बनाया। तरीगना हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होता है तारे गिनना के होते हैं, यानी तरीगना हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी तारे गिनना के होते हैं, याद रखेंगे। आर्य भट्ट ने 60 फीट की बुलंदी का एक टीला बनाया जिस पर बैठकर वो रात को सितारों और सैयारों के बारे में तहक़ीक़ी काम किया करते थे। ठीक है, कितने फीट का? तो 60 फीट का, याद रखेंगे। 60 फीट का टीला बनाया, 60 फीट का टीला बनाया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
کہہ رہے ہیں 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن 22 جولائی 2009 کو پیش آیا۔ اب 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کب پیش آیا؟ تو 22 جولائی 2009 کو۔ امریکہ کے سائنسی تحقیقی ادارہ ناسا کے ایک سائنسدان جے اینڈرسن جو گزشتہ 20 سالوں سے، کتنے سالوں سے؟ 20 سالوں سے، یاد رکھیں گے 20 سالوں سے 2009 عیسوی میں پیش آنے والے اس سورج گرہن پر تحقیقی کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2008 عیسوی میں 200 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ کہہ رہے جولائی 2009 عیسوی کے پورے مہینے میں ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور ذرائع ابلاغ میں تریگنا کو نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ یعنی جولائی 2009 جولائی مہینے کے یعنی اخبار میں ہر جگہ تریگنا کا ہی نام چل رہا تھا۔ ناسا رپورٹ میں جے اینڈرسن نے تریگنا کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہاں بادل چھانے کا اوسط امکان بہت کم اور دھوپ کی تمازت بھی دوسرے شہروں کے مقابلے میں 43% زیادہ ہے۔ یعنی تریگنا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بادل چھانے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، وہاں موسم ہمیشہ صاف ہوتا ہے۔ یہ ان کی کتاب سے ثابت ہے۔ لیکن نظام قدرت کے سامنے اچھے لوگوں کا یعنی کہ مشن، اچھے لوگوں کے ریسرچ ناکام ہو جاتے ہیں۔ قدرتی مناظر کے سامنے ہر کوئی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس سورج گرہن کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کہ اس سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے امریکہ کے ناسا اور اسرو، پولینڈ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم، دہلی اور نینی تال کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں کی جماعت 21 جولائی کو تریگنا پہنچ گئی۔ آگے کہہ رہے ہیں تریگنا اسپتال کی نئی عمارت کو سائنسدانوں کے مشاہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ صبح 5:29 اور 58 کا وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ساری دنیا کو شدت سے انتظار تھا، لیکن انسان کی ساری تیاریوں نے نظام قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے باوجود لوگوں نے ایک عجیب و غریب ماحول کا نظارہ کیا۔ یعنی کہ اب یہاں پر جو یہ لائن ہے، انسان کی ساری تیاریوں نے نظام قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، گویا کہ اس دن بارش ہونے لگی اور آسمان میں ابر آلود ہو گیا، پورا آسمان ابر آلود ہو گیا، یعنی بادل چھا گیا ہے نہیں۔ اور جس جستجو کے لیے، جس کھوج کے لیے سب لوگ یہاں آئے تھے، ان سبھی کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگوں نے ایک عجیب و غریب ماحول کا نظارہ کیا۔ ایسا لگا کہ رات واپس ہو گئی اور ہر طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ ان لمحات میں جانور سہمے ہوئے نظر آئے، پرندے اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے نظر آئے، اور مشرق کی جانب آسمان میں تارے بھی نظر آئے، اور درجہ حرارت میں کمی کا احساس بھی ہوا۔ ہیرے کا چھلا دیکھنے کی تمنا لیے ملک اور بیرونی ملک کے سائنسداں واپس ہونے لگے، اور اب اس چھلے کو دیکھنے کے لیے دنیا کو 123 سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بچوں، آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی بہتر لگا ہوگا۔ میرا یہ رابطہ نمبر ہے نیچے، جن کو بھی نوٹس چاہیے وہ نوٹس طلب کر سکتے ہیں، اور یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے نوٹس کو تیار کیا ہے۔ جہاں سے بھی آپ اگر ڈھنگ سے اس کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے ہر اس پوائنٹ کو یہاں پر نوٹ کر دیا ہے جو اکثر ایگزاموں میں پوچھا جاتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں پھر اس سے آگے والے چیپٹر کی بات ہوگی۔ خدا حافظ۔